پاکستان نے بتا دیا کہ آسمان کس کا ہے. پاکستان کے پاس ایک نیا درجہ ثبوت موجود ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر دہشت گردی میں انوالو ہے. پوری دنیا کے سامنے آپ کا موقف ننگا ہو کے رہ گیا. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ملیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. سب سے پہلے تو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے بیکاز ہمارے آج اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں وہ راجہ خالد صاحب ہیں اور ان کے ساتھ آج پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد پہلی دفعہ ہماری آج ان سے ملاقات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو میں ان کے ساتھ یہی ڈسکس کروں گی کہ پاکستان اور بھارت کی جو یہ جنگ ہوئی ہے اس پہ وہ کیا کہنا چاہیں گے, ان کے کیا ریمارکس ہوں گے اور وہ کس طرح سے اس کو ڈیفائن کریں گے. پاکستان کی جو جیت ہے اس کو کس طرح سے وہ ڈیفائن کر رہے ہوں گے, اس پہ بات کریں گے. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ اس پہ بھی بات کریں گے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کے اوپر انڈیا کی ہٹ دھرمی ابھی تک نظر آ رہی ہے ہمیں اور وہ ابھی تک اسی پہ تلا بیٹھا ہے کہ ہم پانی روکیں گے تو کیا وہ روک پائیں گے, یہ بھی بات کریں گے. اور پھر بی بی سی کی نیوز کے مطابق جو ہے ورلڈ بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں روک سکتے وہ, اس پہ فردر ہم لوگ ڈسکس ضرور کریں گے. اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے پاکستان جو ہے وہ بھارت کی جتنی بھی دہشت گردیاں ہیں پاکستان کے اندر ان سب کو کن کن انٹرنیشنل فورمز کے اوپر وہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے اور ثبوتوں کو بھی وہ رکھ سکتا ہے, لیکن وہ کون کون سے فورمز ہو سکتے ہیں اور وہ کس طرح سے پاکستان کے فائدے میں ثابت ہو سکتے ہیں, اس سب پہ بات کریں گے آج ہم لوگ. تو یس, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں ملیہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. یو آر آلویز ویلکم. سب سے پہلے تو پاکستان انڈیا, کیونکہ اس کے بعد سے ہماری جیت کے بعد آج پہلی دفعہ میری آپ سے پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے, تو جی تو سب سے پہلے بتائیں کیسے ڈیفائن کریں گے پاکستان کی جیت کو اور انڈیا کی جو ہار ہے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملیہ میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کبھی خوش نہیں ہوا اور نہ ہی اس سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں جو لمحہ میں نے اپنی زندگی میں یہ والا پایا کہ جب پاکستان نے انڈین آرم فورسز کو, ریاست ہندوستان کو, اور ان کا جو تکبر تھا, ان کا جو غرور تھا, ان کی جو بڑکیں تھیں اور ان کا جو ناز نخرہ تھا, ان کا جو کر و فر تھا, اسے خاک میں ملایا. سب ملیا میں دیکھیے پاکستان کے بننے کے بعد 1947 سے 1965 کی جو جنگ ہوئی تو اس میں پاکستان نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا تھا اور اس حوالے سے پاکستان یقیناً کلیم کرتا ہے کہ پاکستان نے وہ جنگ جیتی. لیکن انڈیا اپنے طور پہ, انڈیا کا موقف ہمیشہ غلط رہا. جھوٹ پہ مبنی ان کی سیاست ہے, جھوٹ پہ مبنی ان کا سیکولرزم ہے اور جھوٹ پہ مبنی ان کا ہمیشہ بیانیہ ہوتا ہے. لیکن اس کی وہ کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کرتے تھے. پھر 71 کی جو جنگ تھی نا, اس میں پاکستان انفارچونیٹلی ہم اپنوں کی غداری کی وجہ سے, دشمن کی عیاری کی وجہ سے ہم وہ جنگ شکست ہوئی. لیکن یہ وہ لمحہ آیا کہ جس میں وہ کہتے ہیں نا یہ تو اڑان ہی بتائے گی کہ آسمان کس کا ہے. تو بتا دیا اس نے بتا دیا, پاکستان نے بتا دیا کہ یہ آسمان کس کا ہے. بالکل یہ آسمان اس اللہ تعالیٰ کا ہے اور برِ صغیر میں اس کے بعد یہ آسمان پاکستان کا ہے. اور واقعی آسمانوں کے شہنشاہ اور آسمانوں کے بادشاہ ٹھہرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پوری قوم کو فخر کرنا چاہیے اللہ کے شکر کے ساتھ. اس پہ کوئی غرور تکبر کوئی کچھ نہیں. یہ ایک معجزہ ہے. دیکھیے نا, آپ انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں. ان کی فوج زیادہ ہے, ان کا بجٹ زیادہ ہے, ان کے پاس ٹینکس زیادہ ہیں, ان کے پاس جہاز زیادہ ہیں, ان کے پاس میزائل زیادہ ہیں, ان کے پیچھے اسرائیل اور اس طرح کی اور بھی بڑی بڑی قوتیں موجود ہیں جو ہر طرح سے ان کی سپورٹ کرتی تھیں. بالکل پاکستان کے ساتھ اگر پاکستان کا کوئی دوست ہے جو آل ویدر فرینڈ ہے وہ چائنا ہے, اور اس کے بعد ترکی نے ایک اوپن ساتھ دیا پاکستان کا. اسی طرح ہمیں مناسب حد تک جو اسلامی ممالک تھے مناسب حد تک ان کا بھی ساتھ ہمیں حاصل رہا. لیکن اوپن سپورٹ ان دو ریاستوں کی تھی. اور پھر آذربائیجان کے مسلمانوں نے, یعنی پاکستان امت مسلمہ کیا میں سمجھتا ہوں جتنی اسلامی ریاستیں ہیں جہاں جہاں پہ مسلمان بستے ہیں ان کی آنکھ کا تارہ ہے, ان کی توجہ کا محور اور مرکز ہے. بالکل
اور ان کی آرزوں اور تمناؤں کا محور اور مرکز ہے کہ پاکستان ان کے لیے ایک شیلٹر ہے۔ اب دیکھیے کہ انڈین بجٹ کی اگر بات کی جائے، جو ان کا دفاعی بجٹ ہے تو وہ 81 بلین ڈالرز ہے۔ پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے جو 2024-2025 کا تھا وہ کتنا تھا بھلا کہ 67 بلین ارب ڈالرز، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہمارا دفاعی بجٹ ہے وہ محض 8 ارب ڈالر ہے، یعنی کوئی کمپیریزن ہی نہیں، 10 گنا ہم سے زیادہ ان کا بجٹ ہے۔ ان کی افواج ہم سے نمبر یعنی 6 گنا 7 گنا ان کی افواج ہم سے زیادہ ہیں۔ بالکل، لیکن اس سارے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا کہ اٹیک انہوں نے کیا۔ پاکستان قطعاً اس طرح کا نہ تو ہم اب بھی کہتے ہیں، پاکستان ریاست پاکستان کا یہ بیانیہ ہے کہ پاکستان اس خطے میں امن چاہتا ہے۔ بالکل بالکل بالکل، پاکستان کہیں پہ بھی دراندازی نہیں کرتا، پاکستان کہیں پہ بھی جا کے دہشت گردی نہیں کرتا۔ آپ نے پہلگام انسیڈنٹ کو ایک بنیاد بنایا، پوری دنیا کے سامنے آپ ثابت نہیں کر سکے اور پوری دنیا کے سامنے آپ کا موقف ننگا ہو کے رہ گیا۔ ابھی تک وہ ایشو وہیں کا وہیں ہے، وہ ایشو وہیں کا وہیں ہے۔ آپ نہیں ثابت کر سکے کہ وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، وہ کچھ تھا بھی یا نہیں، اور وہ کر کے اگر چلے گئے تو انہیں زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کدھر چلے گئے؟ آپ کی 7 لاکھ فوج آپ نے ڈپلائی کر رکھی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، صرف وہ اس لیے ہے کہ وہاں پہ جو مظلوم کشمیری ہیں، معقوم کشمیری ہیں، مظلوم کشمیری ہے، تو ان پہ ظلم و ستم کرے۔ آپ کا اس کا کام ہے نا کہ وہ اس کی آپ کی سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے، اپنی جغرافیائی اپنی سرحد ہم تو نہیں مانتے کہ ان کی ہے، لیکن پھر بھی اس کا کام یہی ہے نا کہ حفاظت کرے۔ لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ پھر یہ پتہ یہ چلا، جو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد فوراً جس طرح سے اس نے پاکستان کی سویلین پاپولیشن کو ہٹ کیا کہ یہ سارا پری کنسرٹ تھا، پری میڈیٹڈ تھا، اور یہ سارا پلینڈ تھا۔ یہ ان کے نیفیریس ڈیزائنز تھے کہ پاکستان پہ حملہ کرنا ہے۔ ہم نے کوئی جواز، مودی کے الیکشن میں جا رہا ہے تو اسے کوئی جواز چاہیے تھا کہ پاکستان پہ اٹیک کر کے ہم واپس آ گئے۔ اس دن بھی انہیں سبکی ہوئی، لیکن پاکستان نے جب جواب دیا، میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اسی پروگرام میں کہ ہمارے جو DGISPR ہیں ان کے 2 جملے انشاءاللہ وہ طویل عرصے تک پاکستانیوں کے کانوں میں گونجتے رہیں گے۔ ایک جو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جب ہم جواب دیں گے، جب ہم ریٹیلیٹ کریں گے تو وہ خاموشی سے نہیں دیا جائے گا، اس کی گونج دنیا میں سنائی دے گی، دنیا اسے دیکھے گی اپنے کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ ویسے ہی ہوا۔ پھر جو آخری جب یہ 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات تھی، جب انڈیا نے آپ کے کچھ ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اس وقت وہ میڈیا کے سامنے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ اٹیک کیا، آپ نے حملہ کیا ہم پہ، ناؤ جسٹ ویٹ فار آور رسپانس۔ اور وہ جو رسپانس دیا گیا وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ پوری دنیا حیران ہے اور سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان یہ کیسے کر پایا کہ وہ رافیل طیارہ جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ جدید ترین طیارہ ہے، اسے نہیں شاٹ ڈاؤن کیا جا سکتا، اسے نہیں گرایا جا سکتا، وہ گرا کے دکھا دیا۔ ہمارے پاس دیکھیں اس جو رافیل طیارہ ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 9 بلین ڈالرز ہے، جبکہ ہمارے پاس J-10 ہے اس کی 1.3 بلین ڈالرز قیمت تھی، جو سکسیسفلی ان کا سارا کام کر کے واپس آ گیا۔ پھر جو S-400 سسٹم ہے، یعنی اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سیفٹی سسٹم جو ہے رشیا نے انہیں دیا تھا، یہ پاکستان کے پاس اس طرح کا سسٹم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ آپ نے ان کے ریڈارز تباہ کر کے رکھ دیے، سارا سسٹم جام کر کے رکھ دیا، اور آپ نے ثابت کر دیا، پوری دنیا کے اندر ثابت کر دیا کہ واقعی آپ کی مسلح فوج قابل فخر ہے۔ اور مسلح فوج نے جس طرح سے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا اور انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، اس سے آپ دیکھیے گا کہ اس نے تو گھٹنے ٹیکے، ہماری معیشت کس تیزی سے اپنے پاؤں پہ انشاءاللہ کھڑی ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں نا، اٹس ناٹ اباؤٹ دا گن، اٹس آلویز اباؤٹ بیہائنڈ دی گن۔ بالکل بیہائنڈ دی گن، اے مین بیہائنڈ دی گن۔ سو یس، سو یہ ایسا ہی ہوا ہے۔ سو زبردست قسم کی چیز ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے، بیکاز میں نے تو اپنی پوری لائف میں ایسا کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا، اور بڑی فخر کا باعث بنی ہمارے لیے، ظاہر سی بات ہے ہم سب کے لیے بھی۔ اور تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں اب راج صاحب، تو
سنتاس معاہدے پہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ اصل ایشو تھا, وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے ابھی تک. اور ہندوستان کی ہٹ دھرمی یہ ہے کہ وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پانی روکیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ روک سکیں گے؟ اور دوسری طرف ورلڈ بینک کی طرف سے یہ بھی بات آ گئی ہے کہ کوئی بھی ایک بندہ, کوئی بھی ایک حریف جو ہے وہ اس کے اندر یہ اسٹیپ نہیں اٹھا سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں ملیحہ, میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, جب انہوں نے ایسا کیا تھا, جب یونیلیٹرلی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اسے سسپینڈ کیا تھا, تو میں نے اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھی تھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا ایسے نہیں کر سکتا, نہ پاکستان کر سکتا ہے. وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے دیٹ کین ناٹ بی سسپینڈیڈ یونیلیٹرلی. اس کی سسپینشن کا ایک طریقہ کار موجود ہے, اس کا آرٹیکل 12, اس کا سب آرٹیکل 4 اس میں درج ہے کہ آپ اسے کیسے سسپینڈ کر سکتے ہیں یا کیسے اسے ایگزٹ کر سکتے ہیں. تو انڈیا پھر کیوں ایسے بول رہا ہے؟ دیکھیں انڈیا یہ یعنی اس خطے کا سب سے بڑا بدماش بنتا پھرتا تھا. جتنے اس کے ہمسایہ ممالک ہیں, وہ سری لنکا ہے, نیپال ہے, بھوٹان ہے, پاکستان ہے, یہ سارے ممالک, چائنا ہے, تو یہ سارے ممالک اس سے تنگ ہیں اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے. تو اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں چونکہ اتنا زوراور ہو گیا ہوں, اتنا طاقتور ہو گیا ہوں, میں 5ویں بڑی معیشت بن رہا ہوں دنیا کی, تو پھر وہ دعویٰ اپنے طور پہ یہ کرتا ہے جسے ہم نہیں مانتے, چونکہ اس نے اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں, وہ دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ ہیں, حالانکہ وہ نہیں ہیں. وہ قطعاً لوگوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتے. اگر وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ ہیں تو جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں انہیں آج تک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کہیں کیوں نہیں دے سکے؟ تو لہٰذا وہ تو کسی بھی قانون, آئین, اصول, چارٹر کا پابند نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کے بیان کی, تو انہوں نے کہا کہ انڈیا اس سے نہیں کر سکتا. اب چونکہ ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے, اس کا میڈیٹر ہے, انہوں نے ہی 1960 19 سپٹمبر 1960 کو یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ معاہدہ کروایا تھا, جس کی روشنی میں جو 3 ایسٹرن ریورز تھے وہ انڈیا کو گئے, اور جو ویسٹرن ریورز تھے وہ پاکستان کے حق میں آئے. اسے قانونی طور پہ وہ نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں. اور کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑا للکار کے کہا مودی کو کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم وہ نشانے پہ ہوں گے, یہ ذہن میں رکھو, ٹھیک ہے. تو پھر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ انڈیا اگر بند باندھے گا تو خود وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ڈوب جائے گا. ایسا پریکٹیکلی بھی پاسبل نہیں ہے, لیگلی بھی پاسبل نہیں ہے, لاجیکلی بھی پاسبل نہیں ہے, ریشنلی بھی پاسبل نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا اور یہ ناممکن ہے. اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. ہاں, اور اٹس ایگزیکٹلی لائک دیٹ کہ اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ اپنے پیر پہ خود ہی کلاڑی ماریں گے, جیسے ابھی انہوں نے ماری, یہ جیسے ابھی انہوں نے سب کچھ کیا ہے. تو ایسے ہی ان کے ساتھ ہوگا پھر دوبارہ, اگر یہ کرتے رہیں تو کرتے رہیں. دوسری طرف اگر ہم لوگ پاکستان کے اندر جو ہے وہ باہر کی طرف جو دہشت گردی ہے اس پہ اگر ہم لوگ بات کریں, تو اگر اس کی اسپیسیفکلی ہم دہشت گردی کے جو بھی ثبوت ہیں اور سب کچھ, آپ کو کیا لگتا ہے وہ انٹرنیشنل کن کن فورمز کے اوپر پاکستان لے جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سفارت خانوں کو اس میں ایکٹیو ہونا پڑے گا, اور پاکستان کا یہ کیس جو ہے پوری دنیا کے سامنے پلیٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک پہ انڈیا دہشت گردی کر رہا ہے. وہاں پہ آپ نے دہشت گرد بھجوا کے کبھی کوئی واقعہ کرواتا ہے, کبھی بم بلاسٹ کروا رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, اور ان کا میجر رینک کا بندہ اس وقت پاکستان کی کسٹڈی میں ہے. ان کی ایجنسی کا بندہ جو ان کی ایئر فورس کا بندہ ہے کلبھوشن یادیو, جو پکڑا گیا پاکستان کے اندر, اور پاکستان کی جو کورٹس ہیں اسے سزا دے چکی ہیں جس کی صرف ایکسیکیوشن باقی ہے. پاکستان کے پاس ایک نہیں بلکہ با درجہ ثبوت موجود ہیں کہ انڈیا پاکستان کے اندر دہشت گردی میں انوالو ہے. وہ افغانستان سے بھی آپریٹ کرتا رہا, وہ پاکستان کی سرحدوں پہ بھی اپنے ایجنٹس کے ذریعے سے آپریٹ, ہمارے پاس ثبوت ہیں. اور اسی جنگ کے دوران ہم نے دکھایا, پوری دنیا کو دکھایا, پہلگام کے واقعے کے بعد دکھایا. اور جب پہلا انہوں نے اٹیک کیا تھا تو ہماری جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے میڈیا کو دکھایا ثبوتوں کے ساتھ, اور اتنی لاجیکل, اتنی یعنی اپنے سارے الزامات کو انہوں نے سبسٹنشیٹ کیا پروفز کے ساتھ, ثبوت موجود تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو خیر سفارتی سطح پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے,
پھر یہ ہے کہ اسے UN سیکیورٹی کونسل میں ہم لے جا سکتے ہیں کہ انڈیا وہاں پہ دہشت گردی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, UN چارٹر کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اوکے, کہ کسی ملک کے جو سوورینٹی ہے اسے آپ متاثر نہیں کر سکتے, اس کی جو پولیٹیکل انڈیپینڈنس ہے اسے آپ تھریٹ نہیں کر سکتے, اس کی سرحدوں کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ پاکستان کے پاس آپشنز موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مورال بہت پہلے بھی بلند تھا, اب کہیں زیادہ بلند ہوا ہے. بالکل کانفیڈنس سے وہ پوری دنیا کے سامنے بات کر سکیں گے, اور ان کی بات کا احترام بھی کیا جائے گا, اور اسے غور بھی سے سنا بھی جائے گا, اور اسے اپریشیٹ کیا بالکل, کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو پاکستان کے اوپر واقعی مطلب پاکستان کا نام ہر جگہ لے رہی ہیں, اور وہ اچھے الفاظ میں ہی لے رہی ہیں. سو لیٹس سی انشاءاللہ. بڑا مطلب یہ جنگ جو تھی ایک, یہ ہم نے جیت کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے لیے بہتری کی طرف ہوتی دکھائی دیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ کے وقت کا وقت ونس اگین, اور پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.